پیارے بچوں، آج ہم فیضان درس حدیث میں حدیث نمبر 54 پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، صبر سے زیادہ بہتر اور اس سے بڑھ کر کبھی کسی کو کوئی نعمت نہیں ملی۔ یعنی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کی نعمت دی ہے، تو یہ صبر کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے۔ صبر کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے، تو اس حدیث کو ہمیں یاد کرنا ہے۔ ایک بار اور پڑھ لیتے ہیں، پڑھیں میرے پیچھے پیچھے۔ ما اعطی احد عطاء هو خیر واوسع من الصبر۔ ما اعطی احد عطاء هو خیر واوسع من الصبر۔ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ کہ صبر سے زیادہ بہتر اور اس سے بڑھ کر کبھی کسی کو کوئی نعمت نہیں ملی۔ آئیے صبر کے بارے میں ایک واقعہ سنتے ہیں۔ دو مسافر ایک ساتھ سفر کر رہے تھے، گھومتے گھومتے یہ لوگ شہر خراسان میں پہنچ گئے۔ ان دونوں ساتھیوں میں ایک نہایت نحیف اور لاغر تھا اور وقت وقت سے کھانا کھاتا تھا، اور دوسرا نہایت تندرست توانا تھا اور صبح سے شام تک کچھ نہ کچھ کھاتا ہی رہتا تھا۔ صبح سے شام تک کچھ نہ کچھ کھاتے رہتا تھا۔ اتفاق سے خراسان کی پولیس نے ان دونوں کو مشتبہ حالت میں دیکھ کر گرفتار کر لیا اور حوالات میں بند کر دیا۔ حوالات میں بند کر دیا۔ جب 3 دن کے بعد حوالات کا دروازہ کھلا تو یہ دیکھ کر سب حیرت زدہ رہ گئے کہ وہ دبلا پتلا لاغر آدمی زندہ اور سلامت تھا۔ زندہ تھا، سلامت تھا، اور ہنستا کودتا ہوا حوالات سے باہر آ رہا ہے، جبکہ موٹا تازہ پہلوان مرا پڑا ہے۔ معلوم ہوا کہ موٹا تازہ آدمی زیادہ کھانے والا تھا، اس لیے مصیبت برداشت نہ کر سکا اور مر گیا، اور لاغر آدمی کو صبر کی عادت تھی، اس لیے اس نے صبر کیا اور سلامتی کے ساتھ قید سے نجات پائی۔ مثال کے طور پر مان لیں کہ وہ جو موٹا تازہ زیادہ کھاتا تھا وہ ایک دن میں 3 بار کھاتا ہوگا، تو 3 دن تک اگر وہ جیل میں رہا، 3 دن تک اگر وہ جیل میں رہا تو 3 دن میں اس کے 9 فاقے ہو گئے، ہے نہیں؟ جو وہ جھیل نہیں پایا، برداشت نہیں کر سکا۔ اور جو کم کھانے والا تھا تو مثال کے طور پر ایسا ہوگا کہ وہ 3 دن میں 1 بار کھاتا ہوگا، پاس میں رہے آپ، تو 3 دن میں 1 بار کھاتا تھا وہ، اب 3 دن کے بعد تو اسے نکال ہی لیا، تو اس کا ایک ہی فاقہ ہوا، اس لیے وہ بچ گیا۔ تو کیا پتہ چلا کہ ہمیں کم کھانا چاہیے اور کم کھا کر صبر سے کام لینا چاہیے۔ زیادہ کھانے کی عادت نہیں بنانا چاہیے۔ زیادہ کھانا تو ویسے بھی اچھا نقصان دہ ہے، زیادہ کھانا نقصان دہ ہے۔ میں پڑھ رہا تھا کتابوں میں کہ پیٹ بھرے آدمی کے دماغ میں حکمت کی باتیں نہیں آتی ہیں، حکمت کی اور عقل مندی کی باتیں جو ہے کم کھانے والے شخص کے دماغ میں آتی ہیں، بس میں آپ۔ تو ہمیں کیسے رہنا چاہیے؟ زیادہ کھانے والا بننا چاہیے، کم کھانے والا۔ اور حدیثوں میں بھی شاید ایسا ہی ملتا ہے کہ پیٹ کے 3 حصے کرنے چاہیے۔ علماء فرماتے ہیں پیٹ کے کتنے حصے کرے؟ 3 حصے کرے معدے کے، ایک کھانے کے لیے، ایک پانی کے لیے، اور ایک سانس کے لیے۔ مگر ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہم لوگ جو ہے 3 حصوں کو یعنی پانی اور سانس کا حصہ تو چھوڑتے ہی نہیں، سارا کھانے سے بھر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بعد میں دقتوں کا سامنا ہوتا ہے۔ تو خیر یہاں صبر کی بات چل رہی تھی کہ جو آدمی صبر کرتا ہے، چاہے کھانے پہ ہو یا گناہوں سے بچنے پر ہو یا اللہ کی عبادت کرنے پر ہو، صبر کے کئی طریقے ہوتے ہیں۔ اللہ کی اطاعت کرنا یہ بھی صبر ہے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو روک لینا یہ بھی صبر ہے، بس میں۔ اور جو مصیبت و پریشانی اور تکلیف اور بیماری آئے اس پر ہائے واویلا نہ کرنا یہ بھی صبر ہے، بس میں آپ۔ تو صبر کے بارے میں حضور کیا فرما رہے ہیں؟ ما اعطی احد عطاء هو خیر واسمع من الصبر۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں صبر سے زیادہ بہتر اور اس سے بڑھ کر کبھی کسی کو کوئی نعمت نہیں ملی۔ تو ہمیں ہمیشہ کیسا ہونا چاہیے؟ صبر کرنے والا ہونا چاہیے۔ ہمیں صابر بندہ بننا چاہیے، نہ کہ بے صبرہ۔
اور ناشکرا۔ صبر کرنے والے اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں۔ قرآن میں رب تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے واللہ یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ ایک مقام پر فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کس کے ساتھ ہے؟ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو ہم بھی یہی کریں گے کہ صبر کے دامن کو پکڑے رہیں گے، اور صبر جو بہت بڑی نعمت ہے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔